دعا کی گنجائش کیا ہے؟ قبول ہونا زندگی کے اندر، اس کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کی گنجائش نکل جائے گی. جب آپ اس کو قبول کر لیں گے مالک کو، جہاں وہ کہتا ہے دعا کرو وہاں دعا کر لو، جہاں وہ نہیں کہتا نہ کرو. دعا اصرار تو نہیں ہے نا؟ بتا رہا ہوں، دعا کو اصرار تو نہیں ہے نا، شرط تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں دعا کرو، آپ کر لو. آپ باتیں میرے جہاں مذہب نے کہا دعا کرو وہاں دعا. مذہب نے تو آپ کو رعایت بڑی کیا ہے، ہر مقام پر دعا ہے. آئینہ دیکھنے کی بھی دعا بتا دی کہ یا اللہ جس طرح میری شکل خوبصورت بنائی ہے ویسے میرا باطن بھی اس طرح خوبصورت بنا دی. میرے میں ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، آپ دعا کیا کرو. دعا سے منع نہیں ہو رہا. دعا کو بھی شرط نہ بنانا. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کی دعا قبول نہ ہو تو پیغمبری قائم رہتی ہے. اگر کوئی دعا یہ نہ کہنا میں مانگ مانگ کے سب کی دعا اور نہیں پوری ہوئی میری دعا، اب بتاؤ آپ کس طرح اللہ کی بات کرتے ہو؟ نہ پوری کرے یا نہ کرے درخواست دے دو. دعا کی شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ وہ مانے یا نہ مانے، اہم دعا التجا ہے. دعا کیا ہے؟ التجا ہے، استحقاق نہیں ہے. پھر بھی اس کو التجا کے طور پر کہو یا اللہ تیری مہربانی کہ یا یہ خواہش ہٹا دے یا پوری کر دے، تو بہتر جانتا ہے. اور اگر خواہش ہٹ جائے تو ہونے کی بات. اب ایک اور دعا کے مقام پہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دعا بھی کیا مانگنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دعا مانگو. فقراء میں بڑے بڑے طبقے ہیں. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے دیکھ تجھے تیری زندگی دعا کے بغیر ملی، تجھے تیری خوبصورت شکل دعا کے بغیر ملی، تجھے تیری بینائیاں دعا کے بغیر ملی، رانائیاں دعا کے بغیر، خیال دعا کے بغیر، سارے واقعات دعا کے بغیر، ہر چیز جو ہے وہ دعا کے بغیر. پھر دعا کے بغیر ہی زندگی رخصت ہو جائے گی. اب درمیان میں تمہیں کیا دعا کے ساتھ کیا کر لینا؟ مطلب ہے کہ اس میں دعا کی اتنی بڑی کیا گنجائش ہی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ جو کچھ ہے تمہارے ساتھ میں ہوا پڑا ہے. جب وہ بن مانگے دے ہی رہا ہے کہ جب مانگے ملے نبی، اور بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نبی. جب وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے تو پھر آپ اسی کے حوالے کرو اپنے آپ کو، کبھی معلوم نہیں کرے گا. دیکھو امیر ہونے کا نسخہ بتا رہا ہوں، غریب ہونے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کے جو کچھ حاصل ہے آپ کے پاس، اگر خواہش زیادہ ہے تو تم غریب ہو. اپنے حاصل سے خواہش کم کر دو تو تم امیر ہو گئے اسی حال میں. خواہش تھوڑی کر دو آپ امیر ہو گئے. خواہش پھیل گئی، حاصل کی چادر سے باہر نکل گیا پاؤ تو غریب ہو گئے، وہیں کھڑے کھڑے غریب ہو گئے. تو لہذا اپنی آرزوؤں کو کام کر لو، آسودہ ہو جاؤ گے. آرزوؤں کو کام کر لو، آسودہ ہو جاؤ گے. اور اس بیوقوف کو معاف کر دو جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. کیا کہا میں نے؟ ہستی کو آپ بیوقوف لفظ ہستی ہے نہیں، بیوقوف ہی ہوتا ہے نا جو آپ کی مرضی سے چلے انسان. ٹھیک ہے، ذکر کر دو. سوال تو میں مجھے بولا تھا، جواب نہیں بولتی. ذکر کر دو. لیکن کون ہے اس میں؟ لیکن کدھر سے آتا ہے؟ معاف کر دو کہ بھائی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. جس تمہیں اپنی مرضی کا حق ہے اسی بھی اپنی مرضی کا. دوسرے کو دوسرے کی مرضی کا حق دو، اور وہ کوئی آدمی پریشان نہیں کرتا. تم نے چلتے جاؤ، اپنے حالات لیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، حالات بہتر کرے گا. یہ نہ کہنا راستہ بڑا مشکل تھا تو میرا نہیں، اللہ کرے چلو پورا ہی کر لیں. ہاں کچھ نہ کچھ وہاں کے لیے میلہ ہونا چاہیے. کیا خیال آپ کا؟ نیب رانا کا میلہ ہونا چاہیے. اور دعا کے لیے بلایا نا، اس لیے سارے مل کے دعا کرو. جہاں سارے میلے کامیاب ہیں ہمارے میلہ کیوں نہ کامیاب ہونا چاہیے. ضرور ہونا چاہیے، میلے آباد ہونے چاہیے. بہرحال یہ بات یاد رہے کہ کامیابی کے ناکامیابی حاصل کے نہ، زندگی بہت مختصر، اس میں گلا کر کے نہ نکلنا. یہ میری نصیحت ہے، گلا کر کے نہ نکلنا. اور لوگوں کی شکایتیں کی درخواستیں نہ لے جانا ساتھ. اللہ بھی ہمارے ہیں شکایت نمبر 15 درخواستیں لے چلے کہ یا تو وہ دوزخ میں جائے گا تو یا پھر وہ جائے گا. اگر یہ آدمی جنت میں جا رہا ہے تو میرا جنت سے جانے سے استعفیٰ ہے. اور اللہ کو اللہ بننے سے تم روکتے ہو. اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو معاف کر دے تو ہمیں زبردست ظلم ہو گیا نا. گویا کہ معافی کی گنجائش نہیں رکھی آپ نے. معاف کر دو. معاف کرنا کہ ظالم کو اس کی سزا سے بچانا. معاف کیسے کہتے ہیں؟ ظالم کو سزا سے بچانا اور اپنے آپ کو حماقتوں کی سزا سے بچانا. یہ بھی ایک بات.
جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا، جس نے معاف کیا وہ کیا ہو گیا؟ معاف کر دیا گیا۔ اگر اللہ سے جا کے معافی لینی ہے ادھر معافی دے کے جانا، ادھر تم درخواست لے کے جا رہے ہو نا بغل میں چھپائے ہوئے، دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کے آ رہا ہے، تم پھینک دو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ، تم معاف کر دیے جاؤ۔ یہ قصہ ہے، اس لیے آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہاں حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ کدھر گئے؟ ہاں کھانا رکھتے رکھو، دیکھو آپ اس طرح سے پہلے کھانا رکھا جائے، جس چیز کو، یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، جس چیز کو، جس عمل کو، جس شے کو، جس شخص کو آپ اللہ کے حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہو، اس شے، اس شخص، اس جگہ کو اللہ کے حوالے سے ہی مانتے رہنا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر یہ مسلح ہے، یہ کپڑا ہے، چاہے نماز ہے، کپڑا بازار سے لے لیا، لیکن اس کپڑے کو تم نے ایک مقرر کر لیا کہ یہ نماز کی جگہ ہے، عزت سے آپ نے اس کو نماز کی جگہ بنائی، اب اس کپڑے کا، اس لباس کا ہمیشہ عزت کرتے رہنا کہ یہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بیان کر رہا ہے۔ یہ کمرہ جو ہے، اس کمرے میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اب اس کمرے میں جب بھی جاؤ اللہ کو یاد کرو کہ فلاں آدمی جو ہے اس سے ہمارا اللہ کے حوالے سے تعلق ہے، اب وہ تعلق ہمیشہ اللہ کے حوالے سے رکھنا، اس تعلق کو دنیاوی تعلق نہ بنانا۔ اب بات میں جس جگہ پر آپ عبادت کرتے ہو اس جگہ کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال نہ کرو، مسجد، اور یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی، یہ وجہ ہے کہ ہم نے مساجد کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی جگہ بنانے کے بعد لازمی طور پر دنیاوی کاروبار کے لیے لگا دیا، اور وہ جو تھی برکت وہ رہ گئی۔ یہ ہے ہماری دقت کی بات۔ اللہ کے حوالے سے جو بھی تم انتظام کر رہے ہو اس کو اللہ کے حوالے سے ہی قائم رکھنا۔ چار آدمی مل کے اللہ کی تلاش میں گئے نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ چار آدمی گئے ہیں تو چاروں کا اجتماع ہی اللہ ہے، بتانا نہیں کسی کو۔ کیا کہا؟ چار آدمی مل کے گئے ہیں اللہ کی تلاش میں، چاروں کا اجتماع کیا ہے؟ اللہ۔ تیسرے کو نکالنا نا اس میں سے۔ میاں بیوی مل کے فیصلہ کر رہے ہیں زندگی کو خوش بنانے کا، تو ملنے ہی خوشی ہے، اور جب ایک الگ ہو گیا زندگی ٹوٹ گئی۔ جس حوالے سے آپ نے آغاز کیا وہ حوالہ ہی انجام ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھ لینا، کام ہے۔ جس حوالے سے آغاز کیا وہ حوالہ ہی انجام ہے۔